السلام علیکم ناظرین۔ اسلام کوئی نسلی مذہب نہیں بلکہ ایک اصولی ضابطہ ہے، لہٰذا اسلام کے دروازے ہر ایک پر ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ کوئی جب چاہے اس میں داخل ہو اور خدا کی ابدی رحمت کا مستحق بن جائے۔ اس پر کسی قوم یا کسی نسل کی ہرگز کوئی اجارہ داری نہیں ہے، بس اس کی کچھ شرطیں آپ پوری کر دیجئے، آپ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہاں اب آپ کو وہی حقوق حاصل ہیں جو صدیوں سے کسی مسلمان کو حاصل رہے ہیں۔ یہ بھی اسلام کا عدل ہے کہ اس کے دروازے سب کے لیے مساویانہ طور پر کھلے ہوں، اور یہی اسلام کے عالمگیر ہونے کی دلیل بھی ہے۔ انہی دونوں باتوں کا تقاضا ہے کہ اس کی رکنیت اگر کسی کو ملے تو کسی خاص وصف یعنی میرٹ کی بنیاد پر ملے، اور اگر یہ رکنیت کسی سے چھنے تو بھی کسی خاص وصف کی بنیاد پر چھنے۔ اسلام کی اس صفت کو جان لینا بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں آگ کی سختی سے بچائے کہ ایک طرف تو ہم کہیں کہ اسلام کے بغیر آدمی لاکھوں کروڑوں سال جہنم کی آگ میں جلے گا، دوسری طرف ہمارا یہ خیال ہو کہ اسلام میں آنے اور مسلمان رہنے کے لیے کوئی قاعدہ قانون ہی نہیں۔ عقل کا تقاضا ہے کہ خدا کی رحمت ایسی انمول چیز ہو تو سب کے لیے، مگر ہو کسی اصول اور وصف میرٹ کی بنیاد پر۔ جو اس کو پائے وہ کسی معقول بنیاد پر پائے، اور اگر کوئی اس سے خالی رہے تو اس کی بھی کوئی باقاعدہ بنیاد ہو۔ اب جہاں تک اس نعمت کو پانے کا تعلق ہے تو اس کا اصول یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی صورت میں اپنی زندگی کے لیے ایک لاہ عمل اختیار کرے۔ لا الہ الا اللہ کی شروط پوری ہو جائیں تو یہ لاہ عمل خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی شرائط وہ امور ہیں جن کا یہ لا الہ الا اللہ اپنے قبول کرنے والے سے اس کی روزمرہ زندگی میں مطالبہ کرتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے اسی وقت زیر بحث آتے ہیں جب ایک بار آدمی کا لا الہ الا اللہ کہنا بجائے خود معتبر ہو۔ اس سے پہلے اگر وہ اسلام کا کوئی عمل کرتا بھی ہے تو وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ خدا کو اسلام کا کوئی عمل فی نفسہ مطلوب نہیں، بلکہ اسلام کا کوئی عمل خدا کو مطلوب ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے طور پر مطلوب ہے۔ یہ ایک شرف اور فضیلت ہے جو اللہ نے اس کلمہ کو دے رکھی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا اعتقاد ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا فرض توحید ہے۔ چنانچہ اسلام کے جملہ اعمال اور فرائض جو کہ دراصل لا الہ الا اللہ کے تقاضا جات ہیں اسی وقت تک معتبر ہیں جب تک آدمی کا لا الہ الا اللہ کہنا معتبر ہے۔ کوئی عمل اس سے پہلے معتبر ہے اور نہ ہی اس کے بغیر۔ اب یہاں سوال ایک نہیں دو ہو جاتے ہیں۔ آدمی کا داخل اسلام ہونا کس وقت سے معتبر ہوتا ہے اور یہ کس وقت تک معتبر رہتا ہے؟ یعنی شرط صرف یہ نہیں کہ آدمی ایک بار کلمہ گو ہو جائے اور پھر جو مرضی کرتا رہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ آدمی کی یہ صفت تا دم زندگی باقی بھی رہے اور اس سے کسی وقت بھی جدا نہ ہونے پائے۔ سو اس کے کلمہ گو ہونے کا اعتبار اگر کسی وقت ساکت ہو جائے تو اس کا معاملہ وہیں آ رہتا ہے جہاں ہم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ ان میں سے پہلے سوال کا جواب ہم شروط لا الہ الا اللہ میں دے آئے ہیں۔ آدمی کے مسلمان یا کلمہ کو ہونے کا اعتبار اس وقت سے ہوگا جب وہ شروط کو پورا کرتے ہوئے کلمہ کا اقرار کرے گا۔ دوسرا سوال اب یہاں آ رہا ہے کہ آدمی کے کلمہ کو ہونے کا اعتبار کب تک رہتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک وہ کوئی ایسا اعتقاد، عمل یا رویہ اختیار نہ کر لے جو اس کو اسلام سے خارج کر دینے والا ہو۔ اسلام سے خارج کر دینے والے امور کو نواقض سے اسلام کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ چند خطرناک امور ہیں کہ جو شخص ان کا ارتکاب کرتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرتا ہے تو اسلام سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ آدمی کو نواقض سے اسلام معلوم ہو کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ایسی بات کہ تو آدمی قریب تک نہ جائے جس سے اس کا کلمہ ہی ضائع ہو جائے اور یوں اس پر سے خدا کی رحمت کا سایہ اٹھ جائے، اور پھر وہ جتنے اعمال بھی کرے سب کے سب مقبولیت سے محروم رہیں۔ لازم ہے کہ انسان کو اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ بھی معلوم ہو اور وہ پھر اس سے خارج ہونے کی راہوں سے بھی خبردار اور چوکنا رہے۔ شروط لا الہ الا اللہ اور نواقص لا الہ الا اللہ کی مثال کچھ اس طرح سمجھیے جیسے نماز کی شروط اور نواقص کا معاملہ ہے۔ نماز کے لیے آپ نے وضو کیا، نماز کی ایک شرط پوری کر لی، مگر اب یہ بھی ضروری ہے کہ جتنی دیر آپ کو نماز پڑھنی ہے اس سارا عرصہ آپ کا وضو بھی باقی رہے۔ اب اگر دوران نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کی پہلی پڑھی ہوئی رکعات بھی گئیں اور جو نہیں پڑھی وہ بھی پڑھنے سے رہ گئیں۔ اب آپ کی نماز نہ ہوگی تا وقت آپ وضو کی تجدید نہ کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ امور ہو سکتے ہیں جو نماز کو توڑ دیں، مثلا دوران نماز گفتگو کرنا، خورد نوشی یا کوئی ایسا کام کرنا جو نماز میں ممنوع ہے اور نماز کے نواقص میں شمار ہوتا ہے۔ اسی مثال کو کچھ وسیع کر لیں۔ پوری زندگی انسان کو خدا کی بندگی کرنی ہے۔ اس کے لیے ایک تو یہ ضروری ہے کہ انسان کا شہادت دینا ایک بار معتبر ہو جو کہ لا الہ الا اللہ کو شروط کے ساتھ ادا کرنے سے ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا شہادت حق دینا پھر مرتے دم تک معتبر بھی رہنا ضروری ہے، یعنی خدا کا کلمہ نہ ٹوٹے۔ نواقص سے اسلام وہ باتیں ہیں جن سے آدمی پر آگ واجب ہو جاتی ہے۔ ان کے پائے جانے کی صورت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات تو کیا حتیٰ کہ کلمہ بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا تاکہ ان سے توبہ نہ کر لی جائے،
کیونکہ نواقع اسلام ہی وہ باتیں ہیں جن کی سب سے پہلی زد کلمہ پر ہی پڑتی ہے۔ یہاں کلمہ گو والی غلط فہمی کا ازالہ ایک بار پھر ضروری ہے۔ نواقع سے اسلام کہتے ہی ان باتوں کو ہیں جو کسی شخص کو اسلام سے خارج کر دیں، یعنی کلمہ گو کو مسلمان نہ رہنے دیں۔ نواقع سے اسلام کسی کافر کو اسلام سے خارج کر دینے والی باتوں کو نہیں کہا جاتا، بلکہ نواقع سے اسلام تو عین وہ باتیں ہیں جو کسی کلمہ گو کو کافر قرار دینے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ یہ بات جان لینے کے بعد اس امر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ آپ کسی کلمہ پڑھنے والے شخص کو ان میں سے کوئی عمل کرتا ہوا پائیں تو اسے بہرحال مسلمان کہنے اور سمجھنے پر مجبور ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں کوئی شخص جیسے مرضی شرک کرے، چاہے کروڑوں انسانوں پر معبود اور طاغوت بن بیٹھے، جب تک وہ کلمہ پڑھنے سے دستبردار نہ ہو اس کو مسلمان کہنا واجب سمجھا جاتا ہے۔ گویا کہ ہمارے خود ساختہ عقیدے کے مطابق مرتد شخص وہ ہوتا ہے جو اسلام سے بقلم خود مستعفی ہو جائے اور خود کو مسلمان کہے اور لکھے جانے پر شدید معترض ہو۔ لیکن ایسی کوئی شرط کسی فقیہ نے فقہ کی کسی کتاب میں نہیں لگائی، جو کہ ہمارے جاہلی معاشرے میں تقریباً اجماع کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن لازم ہے کہ ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہوئے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ رکھا جائے، اور یہاں تک کہ اسلام سے خارج کر دینے والا کوئی قول یا عمل واضح طور پر اس سے سرزد نہ ہو، کسی ظن اور قیاس آرائی کی بنا پر اسے کافر نہ کہا جائے، کیونکہ ایسی صورت میں کفر کا فتویٰ خود لگانے والے پر پلٹ آئے گا۔ بنیادی طور پر یہ دو انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ کسی بہت ہی ناکافی بنیاد پر اور کوئی بھی شرعی علم رکھے بغیر آدمی دوسرے پر کفر کا یا شرک کا فتویٰ لگائے۔ یہ انتہا بھی ہمارے معاشرے میں بہت پائی جاتی ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ کوئی خواہ لاکھ انداز میں اللہ رب العالمین کے ساتھ واضح ترین انداز میں شرک کرے اور نواقع سے اسلام کا کھلا کھلا ارتکاب کرے۔ اول تو اس پر اسے ٹوکنے اور خدا کی پکڑ سے ڈرانے اور شرک سے روکنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی جائے، اور اگر کوئی دوسرا یہ فرض انجام دے تو اس کو بھی خواہ مخواہ کا تشدد سمجھا جائے۔ پھر اگر کسی پر اس کا شرک پوری طرح واضح کر دیا گیا ہو اور اس کو اس علم کی بنیاد پر خدا سے ڈرایا گیا ہو، مگر وہ اپنے شرک یا اس کفریہ رویے پر پوری طرح مصر ہو، تو بھی اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے۔ یہ دوسری انتہا بھی ہمارے معاشرے میں خاصی زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو ہم نے کہا ہے کہ اگر ایک شخص کو خواہ جتنا مرضی وہ خدا کے ساتھ شرک اور اس کے خلاف بغاوت کر لے، ہر حال میں مسلمان ہی شمار ہونا ہے، تو فقہ اسلامی میں مرتد کا باب سرے سے ہوتا ہی کیوں ہے؟ کیا مرتد کا حکم فقہ اسلامی میں غیر کلمہ گو پر بھی لگایا جا سکتا ہے؟ فتنوں کا ایک ایسا دور جس میں آدمی صبح کو مومن اور شام کو کافر ہو، یا پھر شام کو مومن ہو اور صبح چڑھنے تک کافر ہو، اس کی پیشین گوئی حدیث میں ہوئی ہے۔ بس فتنوں کے دور میں نواقع سے اسلام، یعنی وہ باتیں جن کے ارتکاب سے آدمی حالت ایمان سے حالت کفر میں چلا جاتا ہے، کا علم رکھنا اور ان سے بے حد خبردار رہنا اور دوسروں کو خبردار کرنا اس حدیث کی روح سے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ کفر یا شرک یا اللہ کو غصہ دلانے کے بعض الفاظ یا عبارتیں، رویے یا انداز ایک جاہلی ماحول میں بسا اوقات اس قدر عام اور معمول کی بات ہوتے ہیں کہ آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور وہ کفر کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی چیز سے لا علمی کوئی مطلق عذر نہیں، بسا اوقات لا علمی الگ سے آدمی کا ایک گناہ شمار ہوتا ہے، اور اس لا علمی کے باعث کیا گیا گناہ کفر اور شرک کا وہ کام الگ سے اس کے کھاتے میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ آدمی کو یہ اندازہ تک نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کو کس قدر ناراض کر دینے والی بات کر رہا ہے۔ جب آدمی جاننے پر قادر ہو مگر جاننے کی ضرورت تک محسوس نہ کرے تو بہت امکان یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا جاہل رہنا کوئی عذر نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کبھی کوئی اللہ کو خوش کرنے والی ایسی بات زبان سے بول دیتا ہے جس کی طرف اس کی کوئی توجہ تک نہیں گئی ہوتی، مگر اللہ اس کے سبب اس کے بہت سے درجات بلند کر دیتا ہے۔ بندہ کبھی کوئی اللہ کو ناراض کر دینے والی ایسی بات زبان سے بول دیتا ہے جس کی طرف اس کی کوئی توجہ تک نہیں گئی ہوتی، مگر اس کے باعث وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ نواقص سے اسلام ہر گناہ کو نہیں کہتے، حتیٰ کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں یعنی کبائر، وہ بھی سب کے سب اسلام کے نواقص نہیں ہیں۔ کم از کم اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ کبائر کا مرتکب شخص خدا کی رحمت پر معلق ہے، وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو ان پر پکڑ کر لے اور عذاب دے کر جہنم سے کسی نہ کسی وقت نکال دے۔ قتل، زنا، چوری، ڈکیتی، سود، شراب خوری وغیرہ وغیرہ محض کبائر ہیں، یعنی یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، مگر یہ آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ مگر وہ باتیں جو نواقص اسلام کے تحت ہم یہاں آگے بیان کریں گے وہ کبائر سے بھی بھیانک تر ہیں۔ یعنی یہ جو نواقص اسلام ہیں یہ قتل، زنا، چوری، ڈکیتی، سود اور شراب خوری وغیرہ سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ یہ سب شرک، کفر اور بدعات کی قبیل سے ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتے، سوائے یہ کہ آدمی موت سے پہلے ان سے تائب ہو جائے۔ ایمان کے بعد کفر یا شرک کی راہ اپنانا اللہ کو سب سے زیادہ غضبناک کرنے والا عمل ہے، کیونکہ ایسا آدمی اسلام میں سب سے بری مثال قائم کرتا ہے، دعویٰ اسلام کا اور کام شرک کا۔ یہ زمین میں سب سے بڑا فساد ہے۔ جو آدمی پہلے ہی اسلام سے باہر ہے اس کا معاملہ تو اور ہے، مگر جو آدمی اسلام میں آ کر غیر اسلام پر چلے تو ایسا شخص دراصل اسلام اور شرک کا فرق ہی ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے اسلام اور کفر کا فرق ملیا میٹ کر دینا سب سے بڑا جرم ہے۔
یہاں ہم ان 10 نواقص اسلام کو اختصار کے ساتھ پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی ان سے بچیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچائیں۔ پہلی بات جو آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اور بندگی میں کسی کو شریک کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ آدمی شرک کرے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہو سکتی۔ شرک کی کافی اقسام ہیں، جیسے کہ آدمی غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ اسی طرح شرک خدا کی ذات میں بھی ہو سکتا ہے، مثلا آدمی ایک سے زیادہ خداؤں کا وجود مانے، یا اللہ کی ذات کو منقسم مانے یعنی کسی ہستی کو اللہ کا حصہ مانے، یا کہے اللہ اور مخلوق ایک ہی چیز ہے اور جو کچھ بھی نظر آتا ہے یہ بس اللہ ہی کی مختلف صورتیں ہیں، جیسا کہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے کہتے ہیں۔ شرک اللہ کی صفات میں بھی ہو سکتا ہے، مثلا کسی مخلوق ہستی میں اللہ کی صفات کا وجود مان لینا۔ اسی طرح شرک اللہ کی ربوبیت میں بھی ہو سکتا ہے، مثلا تخلیق یا کائنات کی تدبیر یا مخلوق کی رزق رسانی یا مشکل کشائی یا فریاد رسی وغیرہ ایسے افعال جو کہ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی بھی کچھ نہ کچھ یہ کام کر سکتی ہے، یہ صاف صاف شرک ہے اور قرآن میں اس کی مذمت جگہ جگہ ملتی ہے۔ شرک اللہ کی الوہیت یعنی اللہ کے حق عبادت میں بھی ہو سکتا ہے، مثلا اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روائی یا طلب رزق یا حصول اولاد کے لیے پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی ہستی کو سجدہ کرنا یا کسی کے نام کا ذبیحہ دینا یا چڑھاوا چڑھانا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی شریعت پر چلنا وغیرہ۔ اس شرک کے بیان سے بھی قرآن مجید پر ہے۔ دوسری بات جو آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطے اور وسیلے بنا کر ان کو پکارنے لگے اور ان سے شفاعت کا سوالی ہو اور ان پر توکل اور سہارا کرنے لگے، ایسا شخص اجماع امت کی روح سے کافر ہے۔ اللہ کے علاوہ جب آپ نے مدد اور مشکل کشائی کے لیے کسی مخلوق کو پکار لیا تو آپ نے شرک کا ارتکاب کر لیا، بے شک آپ یہ کیوں نہ سمجھیں کہ وہ ہستی آپ کی پکار کو اللہ تک پہنچا کر آئے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خبردار دین اور بندگی خالص اللہ کی ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے ولی اور سرپرست پکڑ رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ تیسری بات جو آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، ایسا شخص جو مشرکین کو کافر نہ کہے یا ان کے کافر ہونے میں شک کرنے لگے یا ان کے مذہب کو اچھا کہنے یا سمجھنے لگے، ایسا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین میں رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ شرح نواقص الاسلام میں شیخ عبدالعزیز راجحی کہتے ہیں مشرکین کی تکفیر کرنا دراصل کفر بالطاغوت کے معنی میں شامل ہے۔ کفر بالطاغوت میں یہ شامل ہے کہ آدمی طاغوت کی بندگی کرنے والوں کو کافر، گمراہ اور ہلاکت پر جانے۔ چوتھی بات جو آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، جو شخص یہ سمجھے کہ کوئی ہدایت یا قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور شریعت و قانون سے جامع تر یا مکمل تر ہے، یا یہ کہ کسی اور کا حکم و قانون آپ کے حکم و قانون سے بہتر ہے، مثلا وہ شخص جو طاغوت کے حکم و قانون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے اور آپ کے قانون پر ترجیح دے، تو ایسا انسان کافر ہے۔ ایمان اور کفر کا معاملہ خاص عبادات کے اندر شرک کرنے یا نہ کرنے سے ہی متعلق نہیں، بلکہ انسانی زندگی کے سماجی شعبے اور معاشرتی مسائل بھی ایمان اور کفر کے معاملہ سے براہ راست متعلق ہیں۔ اسی طرح دین کے کسی معلوم امر کا انکار کر دینا بھی کفر کا باعث ہے۔ مثلا کوئی آدمی نماز یا زکوٰۃ یا حج کی فرضیت سے انکار کر دے، یا مثلا کہے سود میں کیا حرج ہے یا شراب میں کیا برائی ہے، یا مثلا فحاشی اور بے حیائی کے مظاہر کو جائز قرار دے جبکہ وہ جان چکا ہو کہ خدا کی شریعت کا اس معاملے میں کیا حکم ہے، تو ایسا آدمی یقیناً دین سے خارج اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ پانچویں بات جو آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کی کسی بھی بات سے نفرت اور بغض رکھتا ہو، وہ کافر ہے، اگرچہ وہ اس پر عمل پیرا ہی کیوں نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا، تب اللہ نے ان کا سب کیا کرایا غارت کر دیا۔ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر کسی اور فلسفے، طریقے، راستے، قانون، نظام، ضابطے یا طرز حیات کو ترجیح دینا کفر ہے، جس کا لازمی تقاضا ہے کہ ہر معاملے میں انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوڑے ہوئے دین اور شریعت کی جانب ہی رجوع کرنا چاہیے۔ ہدایت کے لیے اسی کی جانب رخ کرنا ہے اور فیصلہ ایک نبی کی شریعت سے ہی چاہنا ہے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی جب نبی کی شریعت کی جانب رخ کرے تو اس کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے اور اپنے نفس میں اس کی بابت تنگی اور حج تک محسوس نہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات کی طرف رجوع کرے۔
چھٹی بات جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی کسی بات یا ان کے ذکر کردہ کسی ثواب یا عذاب کا مذاق اڑائے کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن سے اس کی دلیل یوں ملتی ہے، ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ ہمارے یہاں جنت اور جہنم کے بارے میں ایسے لطیفے اور چٹکلے بیان کرنے کا رواج عام ہے جن سے اللہ کے عذاب یا اللہ کی رضا و خوشنودی کی اہمیت کم ہوتی ہو، یا جن سے یہ تاثر ابھرتا ہو کہ معاذ اللہ یہ تو بس ایسے ہی ڈراوے ہیں، یا یہ کہ دل کے خوش رکھنے کو یہ خیال اچھا ہے۔ جنت اور جہنم اور عذاب قبر وغیرہ ایسے موضوعات کی جو ایک ہیبت دلوں پر بٹھائی جانا دین میں مقصود ہے اور اس حد تک مطلوب ہے کہ ان کے ذکر پر ایمان والوں کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کریں، ان موضوعات کو شیاطین جنوں انس ہنسی اور دل لگی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان سے کہو کر لو مذاق، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ عقائد اور غیبیات کو مذاق اور شغل کا موضوع بنانا گو ہمارے معاشروں میں کسی نہ کسی حد تک پہلے سے ہی ہے، مگر اس کا زیادہ رواج مغرب سے آیا ہے۔ وہاں چونکہ حق ویسے ہی دستیاب نہیں رہا، لہٰذا ایمان بالغیب ان لوگوں کے ہاں بڑی حد تک ڈھکوسلے کے مترادف ہے۔ جنت جہنم اور فرشتوں وغیرہ کو تو لوگ وہاں مانتے بھی ہیں تو واجبی حد تک اور ایک روایتی انداز میں اور کچھ سماجی محاوروں کے طور پر۔ مغربی ادب میں عقیدہ چونکہ مزاح کے لیے ایک اچھا اور دلچسپ مواد کا درجہ رکھتا ہے اور لطیفوں کا موضوع بنتا ہے، اس لیے ہمارے ہاں بھی ایسے ادب کی کچھ نہ کچھ درآمد جاری رہتی ہے۔ بہت سے لطیفے تو مغربی زبانوں سے ہر بہر ترجمہ ہوتے اور اخبار و جرائد میں عام چھپتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اس بات سے شدید طور پر خبردار رہنا چاہیے۔ ساتویں بات جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جادو ہے۔ جادو میں محبت کے ٹونے بھی آتے ہیں اور کسی کی محبت سے دل پھیرنے کے بھی، سو جو یہ کام کرے اور ان پر راضی ہو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ان کے کفر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہاروت و ماروت کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حالانکہ وہ جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ نجومی جو قسمت کا حال بتاتے ہیں وہ بھی جادوگروں کے حکم میں آتے ہیں۔ یہ ستاروں پر مشتمل ذائچے بنا کر اور تاریخ پیدائش وغیرہ کا حساب رکھ کر لوگوں کو غیب کی خبریں اور قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نجوم کا کوئی شعبہ اپناتا ہے وہ دراصل جادو کا ایک شعبہ اختیار کرتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ علم نجوم سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو سیکھے گا۔ چنانچہ یہ سب دھندے نواقص سے اسلام میں آتے ہیں اور ان کا گاہک بن کر آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ آٹھویں بات جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے وہ ہے مشرکوں کی مدد اور پشت پناہی کرنا یا مسلمانوں کے خلاف ان کی معاونت کرنا۔ قرآن مجید میں اس کی دلیل یہ ہے، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا فریق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ دین اور امت کا غدار بے شک نماز روزہ کرتا ہو کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کا وفادار بن کر رہنا اور اللہ اور رسول اور اس کی امت کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا ایمان کا بنیادی فرض ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ان یہود و نصارہ کے ساتھ معاملات رکھنے سے جو کہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہیں ممانعت فرمائی ہے، پھر فرمایا کہ یہ یعنی یہودی اور عیسائی آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے کرنے والوں کو تنبیہ اور وعید فرمائی، چنانچہ فرمایا جو تم میں سے ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہوگا۔ نویں بات جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسا شخص جو یہ اعتقاد رکھے کہ بعض افراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تابعداری سے مستثنا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے خروج لینے میں آزاد تھے، ایسا شخص بھی کافر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ زمین پر بسنے والا ہر ذی ہوش، خواہ وہ جن ہے یا انسان، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا مخاطب ہے اور اسی کا مکلف۔ وہ کوئی حاکم ہے یا محکوم، امیر ہے یا غریب، صاحب کرامت ولی ہے یا کوئی عام انسان، ایک ایک بات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا مطیع اور فرما بردار ہو کر رہنے کا پابند ہے۔ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ہر کسی کے لیے واجب اطاعت نہیں مانتا کافر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے شریعت اور طریقت کی اپنے تئیں کوئی خاص تقسیم کر رکھی ہے۔ شریعت ان کے خیال میں ان عام انسانوں کے لیے ہے جو ولایت کے خاص مرتبے کو نہیں پہنچ پاتے، البتہ وہ خاص لوگ جو معرفت کی کسی خاص منزل کو پہنچ جائیں ان کے لیے شریعت کی پیروی واجب نہیں رہتی، بلکہ ان کے خیال میں وہ اس بات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ وہ قرآنی آیات اور احادیث نبوی میں اپنے لیے حلال و حرام اور فرائض و محرمات کے احکام دیکھیں۔ چنانچہ اس عقیدہ کی روح سے شریعت کے احکامات ان لوگوں کے لیے ہیں ہی نہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے دائرہ اسلام
کام میں نہیں رہتے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ چنانچہ وہ شخص جو شریعت کی پابندی سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے وہ ولی تو کیا مسلمان بھی نہیں۔ ولی تو ہو ہی وہ شخص سکتا ہے جو عام انسانوں سے بڑھ کر خدا کی شریعت کا پابند اور خدا سے ڈر کر اور پرہیزگار بن کر رہنے والا ہو، جیسا کہ اوپر کی اس آیت میں اولیاء اللہ کی تعریف کی گئی ہے کہ ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تمام کے تمام جن و انس اور عرب و عجم کے لیے آئی ہے، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین ہیں تو آپ کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔ اس شریعت نے آ کر سب کی سب شریعتیں منسوخ کر دی ہیں۔ ایک مشہور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نبیوں کی نسبت اپنے 5 امتیاز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھ سے پہلے ایک نبی کو خاص اس قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، مگر میں عام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ چنانچہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی انسان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے خروج کر لینے کی گنجائش ہے اور یہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے سوا کسی اور طریقے پر خدا کی بندگی کر لینے کا مجاز ہے، تو ایسا اعتقاد رکھنے والا شخص کافر ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت عام ہے، جن و انس عرب و عجم سب کے لیے ہے، سب کی سب شریعتوں کو منسوخ کرنے آئی ہے۔ نبی کی بعثت ہو جانے کے بعد قرۂ ارض پر پائے جانے والا ہر شخص اس کا پابند ہے، برخلاف موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے جو کہ سب کے لیے نہیں بلکہ صرف خاص بنی اسرائیل کے لیے آئی تھی۔ 10ویں بات جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرے، نہ اس کا علم لیتا ہو اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہو۔ اس کی دلیل بھی قرآن مجید سے ملتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد نواقص سے اسلام کے اس پہلو کی زد میں آ جاتی ہے۔ دراصل یہ محض ایک رویہ اور طرز عمل ہی نہیں، گو بطور رویہ اور طرز عمل بھی یہ کفر ہی ہے، مگر موجودہ دور میں یہ ایک باقاعدہ نظریہ حیات بھی بن گیا ہے جو کہ دین اسلام سے صاف طور پر متصادم ہے۔ کسی شخص کی بے دینی اگر اس درجہ کو پہنچتی ہو کہ نہ وہ دین کا کبھی ذرہ بھر بھی علم لے اور نہ ہی دین کی کسی بات پر عمل کا کبھی زندگی بھر اسے خیال آئے اور نہ ہی وہ زندگی کے معاملات میں رسول سے ہدایت لینے کی کبھی ذرہ بھر بھی ضرورت جانے، تو ایسا شخص نواقص سے اسلام کا مرتکب ہے۔ کفر صرف یہی نہیں کہ آدمی کہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو یا ان کی کسی بات کو نہیں مانتا، یا یہ کہ آدمی عملاً اسلام کے خلاف آمادہ جنگ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو رد کرنا ہی کفر نہیں بلکہ اس پر ایمان نہ لانا اور اس کو قبول نہ کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ کے ہاں سے رسول پر جو اترا اگر کوئی آدمی باقاعدہ انداز سے اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اس کو دل و زبان سے قبول نہیں کرتا تو مسلمان نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس دور کے لوگوں میں سے جو یہودی یا عیسائی بھی ایسا ہو جس نے میرا سن رکھا اور پھر وہ اس چیز کے ساتھ جسے لے کر میں مبعوث ہوا ہوں ایمان نہ لایا ہو اور اسی حال میں مر گیا ہو، لازماً وہ دوزخیوں میں سے ہوگا۔ چنانچہ آدمی سے صرف یہ مطلوب نہیں کہ رسول جس چیز کے ساتھ مبعوث ہوا بس وہ اس کو رد نہ کرتا ہو، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رسول جس چیز کے ساتھ مبعوث ہو وہ اس پر ایمان لے کر آئے۔ ان دونوں باتوں کے بغیر آدمی مسلمان نہیں۔ واضح رہے کہ یہ باتیں جن سے آدمی کفر کا مرتکب ہوتا ہے یعنی نواقص اسلام، چاہے ہنسی مذاق میں انسان سے سرزد ہو یا سنجیدگی سے، اور چاہے کسی کے خوف سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی آدمی اکراہ کی حد تک مجبور کیا جائے تو تب وہ کفر کی فرد جرم سے مستثنی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ سب امور یعنی نواقص اسلام حد درجہ خطرناک ہیں اور یہی امور کثرت سے واقع بھی ہوتے ہیں۔ بس ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان سے حد درجہ ہی بچے اور ان میں گرفتار ہو جانے سے ڈرتا رہے۔ ان سب باتوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جن سے انسان اللہ کے غضب کا مستحق اور دردناک عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔